نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دین اسلام دین توحید ہے، اور جو انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ توحید کا عقیدہ رکھے اور شرکی عقائد سے اپنے آپ کو بچائے. لا الہ الا اللہ پڑھ کر اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہونے والے پر واجب ہے اخلاص کا عقیدہ رکھے اور نفاق سے اپنے آپ کو بچائے، سنت کا عقیدہ رکھے اور بدعت سے بچائے، کیونکہ توحید، اخلاص، سنت یہ وہ عوامل ہیں جس پر عمل کرتے ہوئے انسان ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنتوں کا وارث بن جاتا ہے. اور شرک، کفر، نفاق وہ خطرناک بیماریاں ہیں کہ جن کے حاملین دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت سے اپنی جنتوں کے اندر داخل فرمائے. جو انسان عقیدہ توحید کو نہیں سمجھتا، اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے تقاضوں پر اپنی زندگی کو گامزن نہیں کرتا، تو وہ شدید خطرے کے اندر ہے، کیونکہ مالک کا اعلان بڑا واضح ہے، انہ من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے ایسے بندے پر اللہ کی جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں. مأواہ النار، مشرک کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ ہے، اور جہنم کا ٹھکانہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اگر ایک انسان دنیا کی نگاہ میں نیک اعمال بڑی کثرت سے کرتا ہے، اس کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، آپ کو نمازیں نظر آئیں، روزے نظر آئیں، تہجد نظر آئے، نوافل نظر آئے، لیکن عقیدے کے معاملے میں، اللہ کی توحید کے معاملے میں وہ انسان شرکی عقائد کا حامل ہو، تو یاد کر لیجئے جس نے ایمان کو نہیں سمجھا اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا. اللہ کی کتاب ہمیں یہ اطلاع دیتی ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو انسان ایمان کے بدلے میں کفر کو خریدتا ہے، توحید کے بدلے میں شرک کو خریدتا ہے، اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اس کی کسی نیکی کی قیمت نہیں لگتی، اس کے کسی عمل کو ترازو میں تولا نہیں جاتا، اس کا کوئی عمل قیامت کے دن اس کی سرخروئی کا سبب نہیں بنتا، اور وہ ہمیشہ کا گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ کا نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اے لوگو اللہ کے قرآن پہ غور کرو، مالک کے احکام پہ غور کرو، قرآن کے آوازے پہ غور کرو. مالک عز و جل ہمیں اطلاع دیتا ہے کہ آپ کے پاس چھا جانے والی قیامت کی خبر نہیں آئی، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے. اے اللہ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے مالک، جس دن لوگوں کے چہرے ذلیل ہو رہے ہوں گے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے چہروں کو منور فرمانا، ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا جن کو قیامت کی گھڑی ذلت کی گھڑی بن کے دکھائی جائے گی،
چھا جانے والی قیامت کی خبر. اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے. محنت کرنے والے، محنت کر کر کے تھکے ہوئے، نمازیں پڑھ کے تھکے ہوئے، روزے رکھ کے تھکے ہوئے، حج کر کے تھکے ہوئے، جہاد کر کے تھکے ہوئے، قتال کر کے تھکے ہوئے، مار کے لڑ کے تھکے ہوئے، زخموں سے چور. لیکن یہ عمل، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ جہاد، یہ قتال، یہ معرکے، یہ تمام اعمال قرآن ہمیں خبر دیتا ہے. محنت کرنے والے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ کے اندر مالک ان کو داخل فرمائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم. یہ عمل برباد کیوں ہوئے؟ یہ عمل ضائع کیوں ہوئے؟ یہ عمل میزان کے اندر وزن کیوں نہ پائے؟ کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو جانا نہیں، سمجھا نہیں، اس کے تقاضوں کو مانا نہیں. اللہ کی توحید، اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کے اختیارات میں تنہا اور یکتا مانا جائے. جو حق اللہ کا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، وہ کائنات پوری کا نظام چلانے والا ہے اور تنہا پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے. قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے. اور کائنات میں کوئی اس کا ہمسر، اس کا ہم پلہ نہیں ہے، اس کے برابر کا نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے والے تو پھر بھی کہہ جاتے ہیں خدا دا پھڑیا چھڑاوے محمد، محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ جس کو اللہ پکڑ لے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا سکتے ہیں، لیکن جس کو محمد پکڑ لے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، یعنی اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے برابر کا، اللہ کا ہمسر، اللہ کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے. وہ یکتا ہے، غنی ہے، تنہا ہے. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، غور کیجئے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر. یہ قرآن کی آیات، یہ کھلی ہوئی نشانیاں، یہ اللہ کی توحید کے دلائل ہمیں لا الہ الا اللہ کے مفہوم یاد کرواتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا. اس آسمان اور زمین کی پیدائش میں اللہ کی توحید کی نشانی یہ ہے. واختلاف اللیل والنہار، دنوں کا آنا اور جانا، عدل اور بدل، یہ دن رات کا ایک دوسرے کے پیچھے چلنا، اس کے اندر اللہ عز و جل کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، اور اس نظام کے چلانے میں وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر میں کشتی چلتی ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہے، لوگوں کا سامان لے کے چلتی ہے. اس سمندر کے اندر اس لکڑی کو پانی کے اوپر چلانے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کو ساحل پہ لگانے والا کوئی ہے جس کی وحدانیت پہ ایمان لانے کا حکم ہم انسانوں کو دیا گیا ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اس آسمان سے پانی برستا ہے، اس پانی کو برسانے والا تنہا اللہ، اس بارش کو برسانے والا اکیلا رب، اس بارش کو زمین پہ اتار کر فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس مردہ زمین کو زندہ کرنے والا، اس سے انگوریے پیدا کرنے والا، اس سے ہمارے لیے پھل پیدا کرنے والا. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، زمین پہ گھوم لیجئے، کہیں مور کے پروں کو دیکھیے اور رنگ ہے، تیتر کے پروں کو دیکھیے اور رنگ ہے، فاختہ کے پروں کو دیکھیے اور رنگ ہے، چوپایوں کو دیکھیں تو اور رنگ ہے. ان ماں کے پیٹوں میں ان کے جسموں پہ رنگ چڑھانے والا اللہ، ان جانوروں کی تخلیق میں، ان جانوروں کے پیدا کرنے میں، ان جانوروں کی الگ الگ فطرت بنانے میں ایک اللہ کی توحید کی نشانی یہ ہے. اس کے لیے جو اس پہ غور کرے. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بادل اڑتے ہیں، یہ بادل چل رہے ہیں زمین و آسمان کے درمیان، ان بادلوں پہ کنٹرول اللہ کا ہے، ان ہواؤں پہ کنٹرول
اللہ کا ہے۔ اللہ چاہے ان ہواؤں کو بوجھل پانی کی خبر دینے کے لیے ہمارے لیے خوشخبری والی ہوائیں بنا دے، اور چاہے اسی ہوا کو تبدیل کر کے عذاب میں بدل دے۔ اس بادل پہ مالک کے علاوہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں محرم میں سینے پیٹنے والے، وہ کہتے ہیں امام جعفر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فارعدت السماء، بادل گرجے، تو اس نے اپنے ماننے والے سے کہا یہ پتا ہے بادل کیسے گرجا ہے؟ کہا امام مجھے تو نہیں پتا۔ کہا بادلوں پہ علی سواری کرتے ہیں، اور بادل سے بارش علی کے حکم سے نازل ہوتی ہے، بادلوں پہ سارا کنٹرول علی کا ہے۔ اللہ کی قسم ایسا عقیدہ رکھنے والا اللہ کی وحدانیت کو نہیں جانتا، وہ اللہ کی توحید میں غیروں کو شریک کر رہا ہے۔ یہ بادلوں پہ کنٹرول اللہ کا۔ علی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے منگتے ہیں، اللہ کے سوالی ہیں، وہ اللہ کا نظام چلانے میں اس کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ بارشوں پہ کنٹرول اللہ کا، ہواؤں پہ کنٹرول اللہ کا، اور اس کے اندر نشان یہ ہے لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ایسی قوم کے لیے جو عقل کرے۔ یہ توحید کی دعوت بڑی کھلی ہوئی دعوت ہے، یہ اللہ کی نشان یہ بڑی کھلی ہوئی ہے۔ ہماری جان میں اللہ کی نشان یہ ہے، ہماری اولاد میں اللہ کی نشان یہ ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے کس طرح بے بس ہوتا ہے، اس بچے کو ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں خوراک دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کو باہر نکالنے والا کون ہے؟ جب یہ باہر آیا، یہ مولوی صاحب، یہ شیخ صاحب، اس نے بڑے ہو کے بہت بڑا پیر بننا تھا، یہ پیر ڈبل شاہ، جب یہ باہر آیا یہ مرغے حلوے کھانے کے قابل نہ تھا، اس کے لیے ماں کی چھاتی پہ دودھ کس نے جلایا؟ یہ نشان یہ ہے اللہ کی توحید کی، یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ کھلی ہوئی نشان یہ ہے۔ یاد کر لیجئے اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، علی ہو، ولی ہو، نبی ہو، ساری کائنات کے اندر کوئی ہستی اللہ کے برابر نہیں ہے۔ جب کوئی اللہ کے برابر نہیں تو پھر اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی ذات و صفات کا حصہ کسی کو نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ کی کتاب ہمیں پیغام دے رہی ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس جان بوجھ کر اللہ کا ہمسر، اللہ کا ساتھی، اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ عقل مانتی ہے، یہ فطرت سلیم مانتی ہے، یہ انسان، اس کی ذہنیت گواہی دیتی ہے اللہ تنہا ہے پوری کائنات کا نظام چلانے میں۔ اور اگر کوئی اللہ کا شریک بنائے تو یہ جرم کر کے وہ ایمان سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو کھینچ لیا جائے۔ اللہ کا قرآن سنیے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق ہیں، اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اندھیرے اور اجالے کو پیدا فرمایا، پھر بھی کافر اپنے رب کا ساتھی دوسروں کو بناتے ہیں۔ اللہ کا نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کی عبادت میں کوئی ساتھی، کوئی ساجی، کوئی شریک نہیں ہے۔ اور مخلوق کو اللہ کا شریک بنانا اتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن حکیم منظر پیش کرتا ہے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، تم ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو، تم ان کو اللہ کا ساتھی بناتے ہو، تم ان کو اللہ کا ساجی بناتے ہو جنہوں نے مچھر کے ایک پر کو بھی پیدا نہیں کیا، کسی چیز کے خالق نہیں ہیں۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بعید ہے کہ وہ کسی چیز کے خالق ہوں، بلکہ وہ خود مالک کہتا ہے، خود مخلوق۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، جن کو تم اللہ کا ساتھی بنا رہے ہو، وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، جس کو تم اللہ کا ساتھی اس کی ذات میں شریک کر رہے ہو، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ خود انسان کا بچہ ہے، یہ خود مخلوق ہے، یہ حقیر انسان ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قرآن حکیم کی ان آیات کو سامنے رکھیے، اللہ کی وحدانیت کی اس پیغام کو سامنے رکھیے، اور پھر ہمارے ملکوں میں ہر چیز ہی 2 نمبر ملتی ہے نا، اللہ ماشاءاللہ۔ مرچیں لینے جاؤ آپ، لال مرچیں، اس میں بھٹے کی اینٹیں کوٹ کے اس کا چورا ڈالا ہوا ہوتا ہے،
دیسی گھی کا لیبل ہوتا ہے اور باوجود سونگھنے کے، پراٹھے پکنے کے، اس میں سے دیسی گھی کی خوشبو آتی نہیں ہے۔ لیبل دیسی گھی کے اندر